ایک لڑکی کی نئی نئی شادی ہوئی تو اتفاق سے اس کی جو ساس تھی وہ بڑی ظالم تھی۔ وہ اس پر بڑا ظلم کیا کرتی تھی، اس کو بڑا ستایا کرتی تھی۔ دن بھر دونوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ اس لڑکی نے اپنی ساس سے پریشان ہو کر کے اس نے اپنی ساس کی شکایت اپنے والدین سے کی اور کہا کہ دیکھو میری ساس بڑی ظالم ہے، مجھ پر بڑا ظلم کرتی ہے، مجھے بڑا ستاتی ہے، دن بھر مجھ سے لڑتی رہتی ہے۔ لیکن اس لڑکی کے جو والدین تھے وہ بڑے نیک آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی لڑکی کو سمجھایا کہ بیٹی دیکھو وہ جو بھی ہے تمہاری ساس ہے، اور ساس جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، تم اس کی خدمت کرو، اس سے کچھ بھی لڑائی جھگڑا تم مت کرو، بڑھاپے کے عالم میں وہ کہاں جائے گی۔ آخرکار اس لڑکی نے سوچا کہ آخر میں کروں تو کیا کروں، کیونکہ میری ماں باپ تو میری سن نہیں رہے۔ تو اس کے جو والد صاحب کے ایک دوست تھے وہ حکیم تھے۔ وہ لڑکی ان حکیم صاحب کے پاس پہنچی اور کہا کہ چچا جان، آپ نے مجھے بچپن سے لے کر اب تک کھلایا ہے، مجھے بڑی محبت کے ساتھ آپ نے پالا ہے، تو میری ساس جو ہے وہ بڑی ظالم ہے، مجھ پر بڑا ظلم کر رہی ہے، میں آخرکار اس سے پریشان آ چکی ہوں، تو آپ کوئی ایسی زہر کی پڑیا دے دے تاکہ میں اپنی ساس کو کھلا دوں اور وہ مر جائے۔ تو وہ جو حکیم تھے وہ واقعی حکیم تھے اور وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے حکمت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی میں تجھ کو زہر کی پڑیا تو ایسی دے دوں کہ وہ 5 منٹ کے اندر مر جائے، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ سب لوگ تجھ پر شک کریں گے۔ ان دونوں میں آپس میں بنتی نہیں تھی، تو ضرور اسی لڑکی نے اس کو زہر کھلایا ہوگا۔ تو بیٹی ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں تجھ کو 30 دن کی دوائی بنا کر کے دے دیتا ہوں، 30 دن تک تو اس کو کھلاتی رہنا تاکہ یہ دوائی دھیرے دھیرے اثر کرتی رہے، اور جب 30 دن مکمل ہو جائے تو تیری ساس مر جائے گی۔ 30 دن تک تو اپنی ساس کو یہ دوائی کھلاتی رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ تو اپنی ساس کی خدمت بھی کرتی رہنا، کیونکہ اگر تو اپنی ساس کی خدمت کرے گی تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ تو اپنی ساس سے بڑی محبت کرتی تھی، بڑا پیار کرتی تھی، تو کوئی تجھ پر شک بھی نہیں کرے گا۔ اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ 30 دن کی دوائی بنا کر کے دے۔ ان حکیم صاحب نے 30 دن کی دوائی بنا کر کے دے دی۔ اب وہ لڑکی دوائی لائی اور لانے کے بعد اپنی ساس کو کھلاتی رہی اور خوب خدمت کرتی رہی۔ کہتی تھی امی جان بتائیے آج آپ کے لیے کیا بناؤں۔ جس چیز کے لیے اس کی ساس کہہ دیتی تو وہ اس کو بنا کر کے تیار کر دیتی اور اس کو کھلاتی۔ کہتی تھی امی جان آپ تھک گئی ہوں گی، لائیے آپ کے پاؤں دبا دیتی ہوں، آپ کا سر دبا دیتی ہوں، آپ کے سر میں تیل ڈال دیتی ہوں۔ اب دونوں میں اتنی محبت ہو گئی، 3-4 دن ہی گزرے تھے کہ اتنی محبت پیدا ہو گئی، اتنا پیار پیدا ہو گیا کہ جو اس کی ساس تھی وہ اس کو اپنی بیٹی ماننے لگی، اور وہ جو بہو تھی وہ اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح ماننے لگی۔ دونوں کے اندر اتنا پیار پیدا ہو گیا۔ اب لڑکی نے سوچا کہ میں تو اپنی ساس کو غلط سمجھ رہی تھی، میری ساس تو مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے، بڑی محبت کرتی ہے۔ اب وہ لڑکی اپنے چچا کے پاس گئی اور جانے کے بعد کہا کہ چچا میں نے 8 پڑیاں اپنی ساس کو کھلا دی ہیں، لیکن میں اپنی ساس کو برا سوچتی تھی، اپنی ساس کو غلط سوچتی تھی، لیکن میری ساس جو ہے وہ مجھ سے بڑی محبت کے ساتھ پیش آتی ہے، مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے۔ اب 22 پڑیاں بچی ہیں، 22 دن کے بعد میری ساس مر جائے گی، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی ایسی دوائی دے جس سے میری ساس بچ جائے اور ہم دونوں آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ تو وہ حکیم صاحب مسکرائے اور کہنے لگے کہ بیٹی جا، تیری ساس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے تجھ کو زہر کی پڑیا نہیں دی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اگر تو اپنی ساس کو پیار دے گی تو تجھے بھی پیار ملے گا، محبت دے گی تو تجھے بھی محبت ملے گی۔ ہر آدمی پیار کا بھوکا ہوتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے راستے میں کانٹے ڈال دے تو تم کانٹے اٹھانے والے بن جاؤ، اگر تم بھی کانٹے ڈالنے والے بن جاؤ گے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ تو اس لیے کانٹے ڈالنے والے نہ بنے بلکہ کانٹے اٹھانے والے بنے۔ کانٹے ڈال کر کے سکون نہیں ملتا بلکہ کانٹے اٹھا کر کے سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کسی کو پیار دو گے تو پیار ملے گا، عزت دو گے تو عزت ملے گی، اس لیے ہر کسی کو عزت دو، ہر کسی سے پیار کرو۔